لے لو لال شاہ دولہا سلام، لے لو لال شاہ دولہا سلام، در پہ کھڑے ہیں سبھی عاشقان، لے لو لال شاہ دولہا سلام، صابر کا صدقہ ہمیں دو قلندر، حسنین کا صدقہ عطا جان حیدر، صدقے نبی کے، صدقے نبی کے دامن کو بھر دو، لے لو لال شاہ دولہا سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار بصیر الاسرار وسید الابرار۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کا تاریخ ساز فیصلہ۔ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے عالم میں اسلام میں 60 سال تک قاضی یعنی جج کی حیثیت سے خدمت انجام دی، ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ فیصلہ کرنے میں کسی سے متاثر نہ ہوتے تھے، چاہے خلیفہ وقت ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ ہو گئی جو ایک یہودی کے ہاتھ لگی۔ جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زرہ کو یہودی کے پاس دیکھا تو قاضی شریح کے یہاں مقدمہ پیش کیا اور بطور گواہ حضرت امام حسن اور قبور نامی ایک شخص کو پیش کیا۔ قاضی شریح نے کہا کہ قبور کی گواہی تو قبول کرتا ہوں، مگر امام حسن آپ کے بیٹے حسن کی گواہی قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی کو میں معتبر نہیں سمجھتا، لہذا آپ دوسرا گواہ لائیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرا گواہ پیش نہیں کر پائے، لہذا قاضی شریح نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرمایا۔ ذرا غور کیجئے، مقدمے میں ایک طرف یہودی اور دوسری طرف خلیفہ راشد حضرت مولا کائنات علی ہیں اور گواہ حضرت حسن جنہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے نوجوانوں کا سردار کہا ہے، مگر فیصلہ یہودی کے حق میں ہوتا ہے۔ یہ اسلام کی حقانیت کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے جس سے متاثر ہو کر یہودی مسلمان ہو گیا اور زرہ واپس کر دے۔ سبحان اللہ، اللہ کی قدرت۔ اگر ہمیں کسی اونچی جگہ پانی پہنچانا ہو تو مشین اور موٹر کی ضرورت پڑے گی، اس کے بغیر اوپر پانی پہنچانا ہمارے بس کی بات نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین پر طرح طرح کے پیڑ اگائے جن میں کچھ چھوٹے ہیں، کچھ تو اتنے بڑے ہیں کہ جن کی لمبائی 200 فیٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ زمین ہی کی تہ سے پانی اٹھا کر پیڑ کی جڑ تک پہنچاتا ہے اور پھر جڑوں سے بغیر کسی مشین اور موٹر کے درخت کی ڈالیوں میں پہنچاتا ہے۔
پھر ڈالیوں سے پتوں اور پھلوں اور پھولوں تک پہنچاتا ہے۔ یہ تمام نظام اللہ تعالیٰ کا ہی ہے جو اس کے رب ہونے کی دلیل کرتا ہے، جو اس کے رب ہونے کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10ویں ذی الحجہ کو اپنی سواری پر سے رمی کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرما رہے تھے کہ مجھ سے مناسک حج یعنی حج کے ارکان سیکھ لو، میں نہیں جانتا شاید اس کے بعد اور حج نہ کر سکوں۔ کتاب نسائی حدیث نمبر 3064۔ مینا کے مختلف جگہوں پر 3 ستون بنے ہوئے ہیں، ان پر کنکریاں مارنے کو رمی جمرات کہتے ہیں، جو کہ لازم ہے، اس کو چھوڑ دینے سے دم واجب ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں برابر ایک ہی مہینے تک دیکھتا رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھتے رہے۔ کتاب ترمذی شریف حدیث نمبر 417۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت سے اس کے مال سے اس طرح صدقہ کرے کہ کوئی فضول خرچی اور مال کی بربادی نہ ہو، تو اس کو اس صدقے کا پورا ثواب ملتا ہے اور شوہر کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ وہ کما کر لایا ہے۔ اسی طرح خزانچی کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے، اور ایک کے ثواب کی وجہ سے دوسرے کے ثواب میں کمی نہیں ہوتی۔ کتاب ابو داؤد حدیث نمبر 1685، روایت حضرت امہات المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 جمعہ کو معمولی سمجھ کر بلا وجہ چھوڑ دیتا ہے یا چھوڑ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ کتاب ابو داؤد حدیث نمبر 1052، روایت حضرت ابی جسد زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے پہلے جانے والا ہوں اور میں تم پر گواہ ہوں، تم سے ملنے کی جگہ حوض ہوگی، اور اب میں یہاں کھڑے ہو کر اسے دیکھ رہا ہوں۔ مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، مگر اس بات کا ڈر ہے کہ تم کہیں دنیا میں رغبت نہ کرنے لگو، دنیا کو زیادہ نہ چاہنے لگو۔ اللہ۔ کتاب مسند احمد حدیث نمبر 16949، روایت حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قیامت کے دن جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے اور آسمان پھٹ جائے گا اور پہاڑ اڑا دیے جائیں گے اور رسولوں کو وقت متعین پر جمع کیا جائے گا، ان تمام چیزوں میں کس دن کے لیے تاخیر کی گئی ہے؟ ان تمام چیزوں کو فیصلے کے دن کے لیے رکھا گیا ہے۔ قرآن پاک سورہ مرسلات آیت نمبر 8 سے 13 تک۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹے کو چھان کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چپاتیاں تیار کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یہ ہمارے ملک کا کھانا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کر رہی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے آٹے میں سے جو کچھ چھان کر نکالا ہے
اسی کو اسی میں ڈال دو اور پھر آٹے کو گوندو۔ طب نبوی، جدید تحقیقات سے معلوم ہوا کہ آٹے کی چھان بھوسی پرانی قبض اور ڈائبٹیز کے مریضوں کے لیے بہترین دوا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے آپ پر اس لیے نازل کیا کہ لوگ اس کی آیتوں میں غور اور فکر کریں اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ قرآن پاک سورہ سعد آیت نمبر 29۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار۔